أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کے موت کے وقت کی کیفیت کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس کا بھی ہلکا سا نقشہ پیش کیا گیا تھا. علاوہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ انسان کا بعض دوست ایسا ہوتا ہے جو اسے جہنم ہی کا راستہ دکھلاتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ بعض دوست جنت کا بھی راستہ دکھلاتا ہے. عموماً انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی چیز میں نقدی تلاش کرتا ہے، ادھار پہ توجہ ہی نہیں. دنیاوی زندگی میں جو لذتیں ہیں، جو خواہشات نفسانی ہیں، جو آرائش و زیبائش ہے، انسان اسی میں مگن رہتا ہے اور اپنی عاقبت کو فراموش کر جاتا ہے. اس سلسلے میں بات آئی تھی کہ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے، ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی. گمراہ ہونے والا کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہی سے دو چار ہوئے. گمراہ کرنے والا کہے گا ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی، اس کے ذمہ دار تم خود ہو. نتیجہ چاہے گمراہ کرنے کی بنیاد پہ گمراہ ہوا ہو یا خود سے گمراہ ہوا، انجام کار تو جہنم ہے. ایسے گناہ گاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو یہ اللہ کی جانب سے ان پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضا کے پیش نظر اچھے اعمال کرنے والے کو جنت ملے گی اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. آگے کی آیتوں میں جہنم کا ہلکا سا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد جنت کا ذکر ہے. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ جہنم سے پوچھے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت. جس دن اللہ فرماتا ہے، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تمہارا پیٹ بھر گیا، وتقول هل من مزید، تو جہنم کہے گی کچھ ہے تو اور لے آئیے، یعنی ابھی ہمارا پیٹ بھرا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
ہم جہنم کا پیٹ ضرور بھریں گے، انسان سے ہو یا جنات سے۔ یہ اللہ نے کوئی جہنم سے وعدہ کہ تمہارا پیٹ بھر دیں گے، لیکن جب ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ جہنم سے سوال کرے گا تمہارا پیٹ بھرا کہ نہیں؟ تو جہنم کی جانب سے مطالبہ ہوگا کچھ ہے تو اور لائیے، ابھی جگہ خالی ہے۔ مقصد تیرے دشمنوں کو، تیرے قانون سے بغاوت کرنے والوں کو ہم دبوچنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ اس لیے اگر ایسے مشرک ہو، کفار ہو، ملحدین ہو، دہلیہ ہو، باغی ہو، سرکش ہو، ایسے لوگوں کو دیجئے، ہمارا پیٹ ان کے لیے ابھی بھی خالی ہے۔ بس روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا لکڑ سے جہنم کو پر کیا جائے گا، پھر بھی جہنم کا مطالبہ ہوگا ہمیں مزید اور لائیے۔ تو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دے گا، تو جہنم کہیں گے قط قط، بس بس، ہمیں آپ کے پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دشمنوں کو چاہ رہے تھے، مخالفین کو چاہ رہے تھے، ملحدین کو چاہ رہے تھے، جہلیہ مفسدین کو چاہ رہے تھے، ایسے لوگ دلائیے۔ تو گویا جہنم کا بھی پیٹ بھر دیا جائے گا۔ معاملہ جنت کا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقی و پرہیزگار کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، اس میں دوری نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ کہے گا یہ وہی چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے والے تھے، اس کے لیے یہ جنت ہے، اور جنت کی پربہار نعمتیں ہیں۔ دنیا میں اس سے متعلق وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کے مطابق جنت میں تمام قسم کی آشائشیں، تمام قسم کے آرام اور لذتیں بہم کر دی جائے گی، پہنچا دی جائے گی۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا، انسان سے غلطی ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کی طرف مائل ہونے والا، اللہ سے لو لگانے والا۔ ظاہر سی بات ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے ڈرنے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے دو جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا، مراد ایک تو اللہ کے ذکر کی حفاظت کرنے والا، دوسرا اپنی شرمگاہوں کی بات کرنے والا، تیسرا اپنے آپ کو گناہوں سے حفاظت میں رکھنے والا، چوتھا اللہ کے قانون اور اس کے دستور کی حفاظت کرنے والے۔ جو اس قسم کے لوگ ہوں گے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور اسے جنت داخل کر دے گا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو انسان رحمان یعنی اللہ کے پاس، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، جو رحمان سے خوف کھاتا ہے رحمان کو دیکھے بغیر، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے پاس انابت والا، رجوع کرنے والا دل لے کے آتا ہے، یعنی ایسا دل جو اللہ کے فضل و عنایات کا متمنی ہو، اس کی طرف راغب ہو، اسی کی طرف لو لگانے والا ہو، ایسا زندہ دل کے ساتھ جو انسان کل میدان محشر میں آئے گا، اس انسان سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا دن۔ گویا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان رکھتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے،
اللہ کے عذاب سے لرزتا ہے، اللہ کی جانب سے دھڑ پکڑنے سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر منمانی کر لیں گے تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ جو انسان ڈر گیا، جیسے بات وہی ڈرے گا جس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ دل اگر مر گیا اور دل میں زنگ لگ گیا، گناہ کرنے کے نتیجے میں بالکل سیاہ کالا بن گیا، جس کو زنگ سے قرآن نے تعبیر کی۔ حدیث رسول کے مطابق انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ دھبا کالا داغ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کیا پھر گناہ کیا، اس سے بڑا دھبا ہو گیا، پھر گناہ کیا تو بڑا ہو گیا، یہاں تک کہ سارا کا سارا اور پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے کرتوت کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، لوہا میں زنگ لگ جائے وہ کھڑا رہنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہتی، پورا مکان ڈھہ جائے گر جائے۔ انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ دل ہے، اگر دل ہی مردہ ہو جائے پورا جسم رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہا جس انسان کا دل زندہ ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سامنے جنت ہے جو بالکل تمہارے قریب ہے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام و سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گئے ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کا دن ہو گیا، اس سے نکلنے کا نام نشان ایسا نہیں کہ نکالا جائے گا، جو داخل ہو گیا وہ داخل ہو گیا، اب اسی میں ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے اس جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی یہ چاہت کریں گے، ما یشاءون جو چاہیں گے وہ ساری چیزیں جنت میں ملیں گی۔ اس لیے کہا تھا دنیا میں انسان رب چاہی زندگی گزارے، جو اللہ چاہتا ہے اسی مطابق زندگی گزارے، اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا؟ فی عیشۃ راضیہ، من چاہی زندگی گزاری، جیسے چاہو ویسے رہو، ذمہ داریاں پابندیاں اس دنیا میں، فلاں کام کرنا ہے فلاں کام نہیں کرنا ہے، ان اصولوں کی پابندی کرتے انسان نے زندگی گزار لی اور قیامت کے دن آیا جنت میں داخل ہو گیا تو کہا جائے گا لہم ما یشاءون فیہا، اس جنت میں ان کی چاہت کے مطابق ساری چیزیں فراہم ہوں گی، جو چاہیں گے وہی ملیں گی۔ حدیثوں کے مطابق اگر کوئی سوچے گا کہ ہم ہر جوتنا کوڑنا کریں کھیتی باڑی کریں تو ان کے لیے جنت کی کھیتی مل جائے گی، جاؤ کھیت جوتو۔ کوئی کھیلنا چاہے گا، دوڑ دھوپ کرنا چاہے گا، یعنی جیسی چاہت ہوگی وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت میں کوئی بری چاہت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ دلوں کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کو مد نظر رکھنے کے بعد ہی انسان کو جنت میں جانا ہے، تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، انسان جو چاہ بھی نہیں سکتا ہے اللہ اس سے زیادہ دے گا۔ پہلے کی چاہت تو ہوتی ہے اس کی کچھ انتہا ہو جائے گی، وہاں جا کر رک جائے، اللہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ہے۔ مراد اس میں اس کی وضاحت مفسرین نے لکھا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ سے مراد انسان جنت میں چلا گیا، ساری نعمتوں سے میسر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ ساری چیزیں مل گئی، وہاں سب چیز مل گئی، تو اللہ کہے گا ایک چیز باقی ہے۔ دیدار بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں تم لوگوں سے راضی ہوں، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ تو قرآن نے کہا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اس سے اور زیادہ ہے، جتنا تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو اس سے کہیں زیادہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں انسان اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرے، جس کو کہتے ہیں کہ رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے، تو مرنے کے بعد انسان اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارے۔
جنت و جہنم کا تذکرہ، جنتی اور جہنمی کا ذکر کرنے کے بعد اب کلام کا رخ اہل مکہ کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ مکہ اس وقت کا سب سے ایڈوانس شہر تھا، بلکہ کہہ لیجیے آج پوری دنیا میں شہر جتنا ایڈوانس ہو سکتا ہے یا قیامت تک ہوگا، وہ ساری چیزیں وہاں پائی جاتی تھی، برائی کے اعتبار سے اور خرابی کے اعتبار سے ساری برائی آواز لے چکی تھی۔ اس سے پہلے بہت ساری قوم بھی گزر چکی۔ مکہ سنگلاگ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، پتھری علاقہ، پتھر والا علاقہ، کنکریٹ والا علاقہ، وہاں کھیت کھلیان زیادہ نہیں، افراد بھی کم تھے، طاقت و توانائی بھی نہیں تھی۔ ایک روک تھا کہ بیت اللہ الحرام وہاں ہے، جس کی بنیاد پر ہر جگہ ان کی پذیرائی ہوتی تھی اور ان کا احترام ہوتا تھا، لیکن طاقت کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے یہ دوسروں کے بالمقابل کمزور تھے۔ مال بھی نہیں تھا، افراد بھی نہیں تھے، طاقت بھی نہیں تھی، اقتدار بھی نہیں تھا۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ لوگ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، طاقت و پکڑ کے اعتبار سے اہل مکہ کے بالمقابل کہیں زیادہ وہ طاقتور تھے، ان کی کہیں زیادہ ان کے پاس طاقت پائی جاتی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، وہ شہروں میں جا کے جائے پناہ کھوج رہے تھے کہ کہیں بچنے کا راستہ نکل آئے۔ مراد اتنی بڑی بڑی قومیں التي لم يخلق مثلها في البلاد، قومیات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ روئے زمین پر ایسی قوم پیدا نہیں کی، لمبے تڑنگے تھے، جب ان پر تیز و تند ہوا کے جھونکے آئے اور ان کو کھاڑ کے پھینکا گیا تو قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے دکھائی دیے جیسا کھجور کے درخت دکھائی دے رہے، ہوا میں اکھڑ کے کھجور کا درخت اس طرح پڑا ہوا ہے، مطلب اسی طریقے سے یہ قوم عاد کا معاملہ تھا، لیکن طاقتور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، طاقت کچھ کام نہیں۔ قوم سمود سم تراشی میں ان کا نام، ان کی مثال ہے، پتھر کاٹ کاٹ کے، پہاڑ کو توڑ توڑ کے بہترین قسم کی یادگار محلات تعمیر کرنا ان کا اپنا ترہ امتیاز تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا وہ بھی بچ نہیں سکے۔ حکومت اقتدار کے اعتبار سے کون نہیں جانتا فرعون اور نمرود کو، جس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، ربکم الاعلیٰ، تمہارا بڑا، تو فرعون کو پانی سے تباہ کر دیا، جس پانی پر کائنات کے جاندار چیزوں کی زندگی کا انحصار ہے۔ ہر جاندار چیز اس کی زندگی باقی ہے پانی پر، جس پانی سے زندگی ملتی ہے اس پانی سے فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ بہت مشہور ہے نمرود کا، ایک لنگڑا مچھر نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اگر کرنے والے غور و فکر کریں کہ آپ کا اقتدار، آپ کا پاور، آپ کی طاقت و قوت فرعون اور نمرود سے زیادہ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے تو کہاں جا کے آپ تباہ برباد ہوں گے وہ ٹھکانا نہیں ملے۔ مال کی بنیاد پر اگر کوئی انسان اتراتا ہے، تکبر و غرور کرتا ہے، تو قارون سے زیادہ کسی کے پاس خزانہ ہے؟ کہا گیا، دھسا دیا گیا۔ ودانت و منسٹری کی بنیاد پر کسی انسان کو غرہ ہوتا ہے، فخر و قباحت ہو، تو کہا حامان سے بڑا وزیر تم بنے بیٹھے ہو۔ ان کے حالات کا مشاہدہ کرو، معائنہ کرو۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ،
ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. ہم اشد منہم بطشا، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقت میں، کہیں زیادہ ان سے طاقت میں زیادہ ہے. فنقبوا فی البلاد، وہ شہروں میں کھوجتے تھے کہ کہیں جائے پناہ مل جائے، بھاگ نکلے بچ جائیں. لیکن اللہ کا عذاب وہاں وہاں جا کے پکڑا جہاں جہاں یہ چھپنے کی کوشش کی. دوسرا ترجمہ نے پر مفسر نے کیا ہے فنقبوا فی البلاد، بڑی طاقتور قوم گزری ہے جو ملکوں کو فتح کر لیا. اثر و نفوذ کا عالم یہ ہوا کہ ملک در ملک کو فتح کرتے چلے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہر من محیص کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے. مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں منمانی زندگی گزارے گا اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے گا تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. اے اہل مکہ، اے مشرکین مکہ، تمہارے سامنے بھی اللہ کا آخری رسول اور اللہ کا آخری پیغام قرآن کی شکل میں موجود ہے. اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ جس طرح تم سے پہلے والوں کے حالات ہو چکے ہیں، تباہی و بربادی سے دو چار کیے جا چکے ہیں، تم کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے. تم بھی اللہ کے عذاب سے بچا سکتے. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ایک آیت میں گزشتہ قوموں کی تاریخ کو دوہرا کر عبرت و نصیحت کی تاکید قرآن نے کی ہے. لگا ان فی ذلک لذکرى، یقیناً ان تمام تر واقعات میں نصیحت، عبرت و نصیحت کا سامان ہے. اس کے لیے لمن کان له قلب، جس کے پاس دھڑکتا ہوا دل موجود ہے. دل تو ہر ایک کے پاس ہے. دل مرا اگر نہیں ہے تو نصیحت حاصل کر سکتا ہے. دل مردہ ہے تو کوئی نصیحت اس پر کارگر نہیں ہو سکتی. اب القسم ہو شہید، یا اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے کان لگا دیا ہو اور وہ حاضر دماغ بھی ہو. ایسے انسان کے لیے یہ عبرت و نصیحت. مطلب انسان کان سے سنتا ہے اور دل سے اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. اگر کسی انسان کا دل مر گیا ہے تو سننے کے بعد بھی اثر نہیں ہوگا. اور اگر کسی انسان کے پاس دل ہے، مرا نہیں ہے، لیکن کوئی سنانے والا نہیں ہے، کسی کی بات وہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے، تو فیصلہ کہاں سے صحیح کرے گا؟ اس لیے قرآن نے کبھی اس طرح تعبیر کیا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. جو بہرے ہیں اور گونگے اور اندھے ہیں یہ پلٹ کے آ بھی نہیں سکتے. کبھی اس طرح قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹر پڑا ہوا ہے، ان کے کان میں ٹھیپی ڈالی ہوئی. تو کیسے بات مانے؟ تو جس انسان کا دل زندہ ہے، حدیث رسول کے مطابق مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس انسان کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس انسان کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اس طرح ہے مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ جیسا. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتنے والا مردہ ہے. وہ انسان ایسے واقعات سے قرآن مقدس کی آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے کان کو لگائے سننے کے لیے اور اس طرح کان لگائے وہ شہید و یہاں موجود بھی ہو. مطلب بہت سارے لوگ مجلس میں تو بیٹھتے ہیں، آنکھ بھی لگتا ہے کہ مدرس کی طرف ان کی نگاہ پڑی ہوئی ہے، بظاہر کان ان کی طرف لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا دل و دماغ کہیں اور ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، کچھ پلے ہی نہیں پڑتا. درس ختم ہونے کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد، خطبہ ختم ہونے کے بعد، تقریر ختم ہونے کے بعد پوچھتے آج کے کیا بیان تھا؟
تو سنے گا تب تو پتا چلے گا. مجلس میں تھا کہ بھی انسان کا ارادہ ہے. قرآن کیا کہا او القسم وہ شہید، وہ حاضر ہو اور اپنے کام کو سننے کے لیے لگاؤ تب اس پر اثر رکھتا ہے. ورنہ کام تو لگا دے سننے کے لیے، آواز تو جا رہی، نہیں سننا چاہے گا تب بھی کان میں آواز میکروفون کی طرف سے پہنچا دی آتی، لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے تو کہاں سے اثر رکھتا ہے. اس لیے کہا اگر کسی انسان کا دل صحیح سالم ہے اور مجلس میں بیٹھا ہے تو بالکل حاضر دماغ ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اسے سنا جائے. یقین ایسے انسان کے لیے جو قرآن آیات عبرت و نصیحت سے پر ہے اور قرآن میں بیان کردہ واقعات عبرت و نصیحت کے لیے کافی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یقیناً ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی قسم کی تکان اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. آسمان دیکھیے اور زمین دیکھیے، 7 طبق آسمان ہے تو 7 طبق زمین بھی ہے، اور آسمان و زمین میں بے انتہا مخلوقات ہیں. ان ساری چیزوں کے تخلیق کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کی تکان نہیں ہے. یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہے کہ جمعہ سے لے کر سنیچر، جمعہ سے لے کے یعنی سنیچر اتوار سے لے کے جمعہ تک اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا اور سنیچر کے دن اللہ نے آرام کیا، تھک گئے تھے تو آرام کیا. قرآن کہتا ہے تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے. اب سورہ اب آیت کرسی پڑھتے ہیں لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. آدمی تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، اونگ بھی آتی ہے. سونے کا مقام ملا تو سو لیا، نہیں ملا تو بیٹھے بیٹھے اونگتے رہتے. یہ سب تھکاوٹ کی نشانی ہوتی ہے. قرآن نے کہا کہ نہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کسی قسم کا تھکان، کسی قسم کی تکان یا کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. کائنات کی انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام قرآن مقدس کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. آخری کتاب اور آخری نبی، مخالفت بھی اخیر حد تک کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعوت و تبلیغ کی راہ میں سب سے زیادہ سخت پہنچایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی وہ گھر. لیکن اللہ نے شروع میں کہا تھا جب دوسری مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. حصول علم کے لیے اقرأ بسم ربک الذی کی 5 آیتیں دی گئی. صرف 10 دنوں تک وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا. اس کے بعد ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی تاکید کی گئی. غفلت کی چادر کو اتار پھینکنے کا درس دیا گیا. اتاریے چادر کو، کیا ایھا المدثر، کملی والے، چادر والے، کمبل والے اتار پھینکی، اڑیے. وہی کہا مخالفت ہوگی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. یا قرآن کہتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے. یہ داغ گزری. آپ کو لوگ الصادق الامین کہا کرتے تھے، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرایا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھایا کرتے تھے، آپ کی سچائی کی قسم کھایا کرتے تھے. لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سارے لوگ مخالف ہو گئے، اپنے ہو یا بگارے سب نے مخالف. باہر کے لوگ مخالف ہو زیادہ درد نہیں ہوتا، گھر والے مخالف ہوتے ہیں زیادہ پریشانی ہوتی ہے. لیکن قرآن نے بڑا اچھا اصول دیا،
طریقہ کار دیا خود اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کے سارے علماء کے ساتھ، یہ اللہ کا زبردست پیغام ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو کہتے ہیں آپ صبر کیجیے۔ آپ کے حق بولنے کے نتیجے میں مخالفت ہو رہی ہے، اب زبان خاموش کر لیجیے، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے۔ 40 سال تک ان کے بتوں کے خلاف آپ نے زبان نہیں کھولی، لوگ سر میں بٹھا کے رکھے ہوئے۔ نبوت و رسالت کی چھاؤنی میں آنے کے بعد آپ نے کہ اللہ آپ کی وحدانیت کا پرچار کیا، سب آپ کے مخالف ہوئے، یہاں تک کہ وہ انسان آپ کا مخالف ہوا کی شکل میں ملا، تبت یدا ابی لہب فتح۔ آج بھی اگر کوئی انسان کیا کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کی، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ شروع میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی جاتی، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی، یہ 2 وقت کی نماز فرض تھی عام لوگوں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا ان پر تیسری چیز یعنی تہجد بھی فرض تھی۔ اس کے بعد بھی قرآن نے کہا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحه وادبار السجود، اور رات کے کچھ حصے بھی اللہ کی بندگی کیجیے، اس کی تسبیح کیجیے۔ کب؟ وادبار السجود، وادبار السجود، سجدوں کے بعد یعنی نماز کے بعد۔ نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کرتے ہیں یہ سب تسبیح ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تاکید بھی کی۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے آپ نماز پڑھیے، کچھ حصہ رات کے لیے بھی رکھ دیجیے، ومن اللیل، رات کا کچھ حصہ بھی، رات تہجد کی نماز پڑھیے۔ انسان اگر اللہ سے کچھ مطالبات منوانا چاہتا ہے اور وہ ایمرجنسی ہے، اسے تہجد گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے، 3 حصہ میں سے 2 حصہ گزر جاتا، آخری تہائی حصہ بچتا ہے، تو آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا اور اپنے فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کوئی روزی مانگنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا، اس طرح مستقل اعلان ہوتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ کھیل تماشے میں رہتے ہیں، نوجوان پبجی کھیلنے میں اور دنیا بھر کی خرافات میں لگے رہتے ہیں۔ بزرگوں کو کھانسنے سے فرصت نہیں ہے، زبانی جوانی تو ویسے ہی گزار دی، بڑھاپا میں کھانسنے سے فرصت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رات کے حصوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجیے، یعنی اللہ کی بندگی کیجیے، اللہ سے دعا مناجات کیجیے، اور ساتھ ساتھ فسبحہ، اس کی تسبیح بیان کیجیے، وادبار السجود، سجدوں کے بعد، مراد نمازوں کے بعد بھی تسبیح بیان کیجیے۔ اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا بالکل ہی قریب کی جگہ سے، یعنی قیامت کے دن۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن انسان ایک چنگھاڑ کو سنے گا جو بالکل مبنی بر حقیقت ہے۔ مراد قیامت کا دن ایک زبردست سور پھونکا جائے گا، سنیں گے، پہلے مرتبہ سور پھونکا گیا، سب بے ہوش، ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوگی، دوبارہ سور پھونکوائے گا، سب لوگ بیدار ہو جائیں گے۔ بیدار کیسے ہوں گے یا بے ہوش کیسے ہوں گے؟ الصیحہ، اس چنگھاڑ کی آواز کو سننے کے نتیجے میں کان کے پردے پھٹیں گے اور سب بے ہوش۔ پھر بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا انسان جو مر چکا ہے، سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے، ایک ایسا زوردار چیخ اور چلانے کی آواز پیدا ہوگی، پھر سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ صرف اس صیحہ سے قرآن نے تعبیر کیا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ ایک چنگھاڑ کی آواز کو، یعنی
سور پھونکنے کی آواز کو بالکل صحیح شکل میں سنیں گے، ذالک یوم الخروج، وہ دن زمین سے نکلنے کا دن ہوگا۔ تو پانی میں بہہ گیا ہوگا، آگ میں جلا دیا گیا ہوگا، زمین میں دھسا دیا گیا ہوگا، یا کہیں بھی انسان پڑا ہوا ہو، اس آواز کو سن کر سارے انسان دنیا کے جس خطے میں ہو وہ سب نکل پڑیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زلزلہ ہوگا، ایک بھونچال ہوگا، زبردست آواز ہوگی، آواز الگ زلزلہ الگ، زمین کے اندر کے سارے خزانے نکل جائیں گے۔ ان خزانوں میں سے یہ خزانہ بھی انسانی شکل میں ہے جو زمین کو بطور امانت کی ودیعت کی گئی تھی مردہ کی صورت میں، واپس کرو ہماری امانتیں سب بات۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، عقیدہ یاد رکھو کہ ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، والینا المصیر، اور ہمارے پاس لوٹ کر بھی آنا ہے۔ اس آیت پر صرف غور کر لے، دنیا میں کسی کا ڈر آپ کے دل و دماغ پہ نہیں رہ سکتا ہے۔ نہ کوئی آپ کی زندگی کا مالک ہے، نہ آپ کو کوئی موت کا مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے تو آپ کا جینا دور ہو جائے گا، اور سب آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے تو آپ نہیں مریں گے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی ڈیور کر دیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا خود انہیں احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو انسان خدا بنا کے پیش کرتا ہے، بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے۔ اب اسے ذلیل و خوار کرنا چاہے تو عزت دینے والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ چور ہو جائے گا۔ کیا کہا قرآن نے؟ انا نحن نحیی، ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں، ونمیت، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں۔ زندہ رکھنے پر آئے تو زمین کے تہ میں پڑے ہوئے چیزوں کو بھی زندہ رکھتا ہے، جہاز کے ٹکرانے پر سمندر میں گر جانے کے بعد بھی چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھ لیتا ہے۔ زلزلہ آیا، مکانات منہدم ہو گئے، پتھر کی تہ میں چھپا ہوا بچہ ہفتہ دو ہفتہ کے بعد بھی صحیح سالم نکلتا ہے، اور جب مرنے کی بات آتی ہے تو سارے وسائل اس کے پاس موجود ہیں، وہ مر جاتا ہے، بچا نہیں پاتا، نہ ڈاکٹر کے اختیار میں، نہ ماسٹر کے اختیار میں، نہ کسی اور کے اختیار میں۔ سارا اختیار کا ہے انا نحن نحیی ونمیت، ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں۔ اور سنو، زندہ رہے یا مرے، مرنا تو ضرور ہے، ویسا نہیں کہ مر کے ختم، وإلینا المصیر، ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ ہم نے تمہیں موت سے دوچار کیا، تمہیں قبر میں ڈلوایا، یا تمہیں کسی نے آگ میں جلا دیا، یا تمہیں کسی نے پانی بہا دیا، یا آگ میں جلا کر تمہاری لاش کو ہوا میں اڑا دیا، یا دستور کے مطابق تمہیں دفن کر دیا گیا۔ ہمارے پاس تم کو آنا ہے، ہماری دسترس سے، ہمارے قابو سے تم باہر نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے اے انسان اور جنات کی جماعت، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے انسان اور جنات، اگر آسمان اور زمین کے کسی کنارے سے نکل کے بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم طاقت کے سوا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو بھاگ سکتے ہو، لیکن وہ طاقت تو اللہ کے پاس، تمہارے پاس ہے کہاں بھاگے؟ تو قرآن کہتا ہے الینا المصیر، ہمارے پاس تو لوٹ کے آنا ہے۔ اس لیے نہ اپنی زندگی میں اتراؤ اور نہ کسی کے، نہ موت سے گھبراؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رہیے گا، اور یہ موت دینا چاہے تو مر جائیے گا۔ یہ زندگی اور موت اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ مالک الموت خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس اللہ نے حیات و موت کو پیدا کیا تاکہ انسان کی آزمائش کرے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔
یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علیہ یسیر، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی. سراعا یہ لوگ دوڑ کے نکل آئے. ذالک حشر علیہ یسیر، اور اس دن کا جمع کرنا ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے. سورج پھونکا جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، زمین کے اندر کے سارے دفینے اور خدانے باہر چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے میری قبر پڑے گی اور میں سب سے پہلے قبر سے باہر ہوں گا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، پھر سب ایک نشان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ایک جھنڈا گاڑ دیا گیا، سب ادھر آنا ہے، سب ادھر دوڑ گیا. صراط بالکل تیز تندی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ. حدیث رسول کے مطابق ہر انسان جب بیدار ہوگا کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا. اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے بابا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. یہ ان کی خصوصیت ہے. سب ننگے، پھر دوڑ رہے ہو، سب کو کپڑا پہنایا جائے، سب پھر مجمع میں جمع ہو. 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، پھر اس میں فیصلہ ہوگا. مالدار لوگ پھنس جائیں گے، غریب لوگ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اب حساب چکائیے، بعد میں جنت میں آئیے گا. کیا کہا؟ یوم تشقق الارض عنہم، جس دن ان سے زمین پھٹ جائے گی. سراعا، یہ لوگ نکل کے تیز دوڑ کے ایک طرف بھاگنا شروع کریں گے. ذالک حشر علیہ یسیر، وہ دن جمع کرنے کا دن ہوگا اور یہ ہمارے لیے آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو جمع کریں گے تو ہم تھک جائیں گے، پریشان. جب پیدا کرنے میں تھکے نہیں تو جمع کرنے حساب لینے میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. سب میرے پاس جمع ہوں. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. پھر قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے، یہ لوگ آپ کے خلاف کس قسم کے بکواس کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. اب اچھے انسان ہیں، آپ کی اچھائی کا تذکرہ کرنے کے بجائے یا آپ کی برائی، آپ کی جانب برائی کو لگا کر اسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کا دل چھلنی ہوتا ہے، آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. ہم سن رہے ہیں، لیکن سنیے، پہلے تو کہا صبر کیجئے. اس آدمی کا کہا گیا نحن اعلم بما یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ کسی پر جبری اقرار کرنے والے نہیں، ہم زبردستی منوا نہیں سکتے. آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا. وما علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینا. یہ مانے نہ مانے اس کا کام. مان لیا یہ کامیاب ہے، نہیں مانے تو یہ ناکام ہے. ماننے نہ ماننے دونوں صورت میں آپ کامیاب ہیں. اس لیے ہم ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، آپ ان پر زبردستی مت کیجیے. کبھی قرآن مقدس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب لوگ آپ کی بات سن کر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اگر اس قرآن پر ایمان لانے کے لوگ تیار نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ اپنی جان کو جوکر دے. بہت پریشان ہو. قرآن کا پریشان مت ہوئیے. کیا ہے؟ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبری اقرار کرنے والے نہیں ہیں، مجبور کرنے والے کہ ماننا ہی پڑے گا. نہیں، زبردستی نہیں بنوا سکتے. اب کہہ دیے، بیان کر دیجیے، جو مانے گا مانے گا، جو نہیں مانے گا نہیں مانے گا، اس سے آپ کو لینا دینا نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی بالکل اخیر آیت میں بڑا زبردست پیغام. فذکر بالقرآن، اب قرآن سے نصیحت کیجیے. آدمی رمائن سے نصیحت کرتا ہے، گیتا سے نصیحت کرتا ہے، دوسری کتابوں سے نصیحت کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن خود پڑھ بھی نہیں سکتا، قرآن سے رغبت بھی نہیں ہے، لیکن دوسری کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق. ایسے لوگ ہمارے درمیان برادرس پیدا ہو چکے ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. فلاں مسلک کی فلاں مذہب کی کتاب یہ ہے، فلاں مذہب کی کتاب یہ ہے، فلاں مذہب کی گھر میں یہ ہے، اسی میں لگا ہوا ہے. پوری کائنات کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کیجیے۔ آپ قرآن سے نصیحت کرنے کے بعد تائید کے طور پر دوسری چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں کی تائید میں قرآن پیش کریں گے، قرآن میں ظلم ہے۔ اب قرآن سے نصیحت کی، قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ کجیج ہے کہ انسان سنے گا سنتا ہی رہ جائے گا۔ تو قرآن کو اس گہرائی کے ساتھ اور معنی کو اس گہرائی کے ساتھ بیان کیجیے۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا گیا؟ فذکر بالقرآن، اب قرآن سے نصیحت کیجیے۔ اور ایک اور بات اس کے ساتھ لگی پڑی ہے، میں یخاف وعید، جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے اسی کو سمجھائیے، جو نہیں سنتا ہے سنانے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیجیے، اس کی خوشامد مت لگے۔ جب کیا ہوا؟ قرآن ایسی کتاب، اگر کوئی انسان قرآن سننا چاہتا ہے تب سنائیے، نہیں سننا چاہے زبردستی میں سنائیے، قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن سے نصیحت کیجیے، کس کو؟ میں یخاف وعید، جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے اسے نصیحت کیجیے، جو سننے کے لیے تیار ہو سنا پر توجہ ہی مت دیجیے۔ کیوں؟ انسان بابو بھیا کر کے جب اسے پکارتا ہے نا، اس کی شان اور اس کا کبر و غرور بہت بڑے آتا ہے۔ جو قرآن سنانے والا ہم کس طرح سنا رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے اہل علم کو اپنی شان سمجھنی چاہیے، اپنا وقار سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن ان کو عزت و احترام دیا ہے کہ آپ قرآن کی خاطر نہ اپنے آپ کو جھکائیں نہ قرآن کو جھکائیں۔ جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے اسے اچھے انداز میں قرآن سنائیے، سن لیا مان لیا تو الحمدللہ، نہیں مانا سنا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے سے اس انسان کو جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، قرآن نے کہا۔ اب پڑھتے ہیں سورہ اعلیٰ، نصیحت کیجیے اگر آپ کی نصیحت کارگر ہو، جو نہ سمجھنا چاہے نہ سمجھائیے۔ کیا مطلب ہوا؟ پڑھیے قرآن کا ترجمہ، جہاں دیکھیے کہ یہاں میری بات رہنے والی ہے تب جائیے۔ کوئی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، خام خواہ سناتے رہیے، وہ تو سنے گا ہی نہیں۔ ہاں جو بڑی چاہت کے ساتھ آپ کے سامنے سننے کے لیے آیا اسے سنائیے۔ اگر یاد رکھیے گا تو سمجھ میں آئے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرداران موجود تھے، آپ اسے دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، ان سے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ سردار لوگ مسلمان ہو جائیں گے کہ ان کے سارے پبلک ہمارے فیور میں ہو جائیں گے۔ اسی بیچ میں ایک نابینا صاحب بھی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور آپ سے کچھ پوچھنے لگے۔ انسانی فطرت تھی، آپ نے توجہ نہیں دیا، تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کر دیا کہ ان کو بھی آنا تھا، بعد میں آتا، ابھی تو بڑے لوگوں کو سمجھا ہی رہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بڑا نہیں ہے، جن کے سمجھانے کے نتیجے میں اس چھوٹے کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بڑا ہے۔ ابس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت له كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر۔ اور یہ سورہ عبس کو اندازہ ہوگا کہ جو قرآن کی بات مانتا ہے، وہ چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے نادار ہو، وہ بڑا ہے۔ جو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وقت کا سردار کیوں نہ ہو، بڑا نہیں ہے۔ وہ جماعت کا سربراہ کیوں نہ، بڑا نہیں ہے۔ وہ ملک کا حاکم کیوں نہ، بڑا نہیں ہے۔ جو انسان قرآن کی بات سننے کے لیے تیار ہو تو وہ بڑا ہو۔ اس مناسبت سے قرآن نے کیا کہا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے آپ اسے قرآن کی ذریعے نصیحت کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو قرآن کے اسلوب کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، ودعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ سورہ قاف ختم ہوتی ہے۔